السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 52 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 53، آیت نمبر 53۔ ہمارے آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے قرآن مجید کو درست کیسے پڑھا جا سکتا ہے اور تجوید آسانی سے کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آج آیت سجدہ بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سجدہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور عموماً آیت سجدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یاد رہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آخری 3 پارے مکمل کر چکے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا پارہ ہے۔ پورا قرآن مجید اگر آپ نے پڑھنا ہے تو یہ کلاس آپ ہی کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمؤتفکۃ اہوا۔ حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو ساکن پہ، حمزہ پہ اگر ساکن ہو تو جھٹکے کی آواز پیدا ہوتی ہے، جبکہ واو پہ ساکن ہو اور پیچھے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا، اور وہ بھی ساکن کے ساتھ۔ کیسے؟ والمؤتفکۃ، نہ تو تا کو لمبا کرنا ہے، نہ فا کو، نہ کاف کو، نہ تا کو۔ کیونکہ ان کے اوپر بڑی زبر ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی بھی ایک لفظ کو لمبا کریں گے تو ہم بڑی غلطی کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے ہم؟ والمؤتفکۃ اہوا۔ ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، اور واو کے اوپر کھڑی زبر ہے تو وقف کی صورت میں بھی کھڑی زبر ہی ادا ہوگی، یا یہاں پہ لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ فغشاها ما غشا۔ غین کو پر پڑھنا ہے کیونکہ غین کے اوپر غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ ان 7 حروف کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اور ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ آج کی کلاس میں بورڈ پہ بھی آپ کو لکھ کے بتا دوں گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ زیادہ تر کلاس کے اسٹوڈنٹس کو حروف مستعلیہ اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہوں گے۔ تو ہم نے غین کو پر یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ فغشاها۔ ہا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ آگے الف مدہ ہے، اور ہا کے تلفظ کا خیال بھی رکھنا ہے۔ پھر ما غشا، یہ کیا ہے؟ میم زبر الف ما، ٹھیک ہے، اور غین کو پر پڑھنا ہے۔ فبأي آلاء، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مد تقریباً 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہے سن لیں، آلائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں فبأي نہیں ہے، یہ فبأي ہے۔ فبأي جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، شد کے ساتھ پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ فبأي آلائی۔ مد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ مد کو لمبا کرنا ضروری ہے۔ ربک، را کو پر پڑھنا ہے، را پہ زبر ہے۔ تتمارا، یہ را بھی ہم نے پر پڑھنی ہے کیونکہ اس را پہ زبر ہے، لیکن 2 تا ہے، دونوں کے اوپر زبر ہے، کسی بھی صورت میں ان کو لمبا نہیں کریں گے۔ تتمارا، ٹھیک ہے۔ هذا نذير من النذر الأولى، هذا، ہاں کو ہم نے کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کے پڑھا، اور الف مدہ کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ بھی کھینچ کے پڑھا۔ نذیر من النذر، یہاں پہ نون تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ 2 پیش کے بعد یمون 4 لفظ ہیں، یا میم واو نون، ان چاروں میں سے میم آیا ہوا ہے، تو جب بھی ایسا ہو تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان دونوں کو آپس میں ملا بھی لیتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں۔ کیسے؟ نذیر من النذر الاولی، یہاں پہ تو ادغام بالغنہ نہیں ہو رہا، لیکن جب بھی
सिंपली मीम के ऊपर शाद आ जाए या नून के ऊपर शाद आ जाए तो गुन्ना पैदा होता है। कैसे? जैसा कि हमने यहाँ पे गुन्ना किया, इसी तरह हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे। गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक में ठहर जाती है। जब भी नून पे शाद आएगी, जब भी मीम पे शाद आएगी तो हम गुन्ना लाजमन करेंगे। कैसे? मिनन नुज़ुरिल ऊला। बाज़ औक़ात वाव पे कोई हरकत नहीं होती, यानी कि साकिन नहीं होता तो वाव नहीं पढ़ा जाता, लेकिन यहाँ पे वाव पे साकिन है तो ये वाव ज़रूर पढ़ी जाएगी। इस वाव को वाव मद्दा कहते हैं। ये वाव खींच के पढ़ी जाती है। ऊला, ठीक है। अज़ीफ़तिल आज़िफ़ह, अज़ीफ़तिल आज़िफ़ह। हमज़ा को लंबा नहीं करना क्योंकि हमज़ा पे सिर्फ और सिर्फ ज़बर है। ज़ा को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना क्योंकि ज़ा के नीचे सिर्फ ज़ेर है। इसी तरह फ़ा के ऊपर ज़बर है। अज़ीफ़ा, अज़ीफ़तिल, ठीक है। अज़ीफ़ह। अच्छा जी, वक्फ़ की वजह से गोलता हा बन जाएगी, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अज़ीफ़ह। लैसा लहा। हा के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है। सीन को लंबा नहीं करना क्योंकि सीन पे ज़बर है। मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ह। नून साकिन के बाद दाल हुरूफ़ इख़्फ़ा में से आया हुआ है, तो नून साकिन में हम इख़्फ़ा करेंगे। इख़्फ़ा का मतलब होता है छुपाना, तो नून की आवाज़ को हम गुन्ने के साथ छुपाएंगे। कैसे? मिन दूनिल्लाहि। अब मैंने मिन दूनिल्लाहि नहीं पढ़ा क्योंकि इख़्फ़ा की वजह से हमने नून को छुपा लिया है। दूनिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह को हम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है। जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ा जाता है, और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ा जाता है। काशिफ़ह। याद रखें, जब भी वक्फ़ आ जाए और गोलता आ जाए तो वक्फ़ की वजह से गोलता हा बन जाती है। गोलता, अगर सीधी ता होगी तो वो हा नहीं बनेगी। काशिफ़ह, आज़िफ़ह, ठीक है। अफ़ा मिन हाज़ल हदीसी। अफ़ा मिन, यहाँ पे इजहार का कायदा हो रहा है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जब नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाएगा तो नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी छुपाना भी नहीं है और गुन्ना भी नहीं करना, वहाँ पे रुकना जायज़ नहीं है। कैसे? अफ़ा मिन हाज़ल हदीसी तअजबून। हाज़ल हदीसी, दोनों हा आपके सामने हैं, उनको अदा करने का तरीका भी आपके सामने है। अदा आपने खुद करना है। आपने ये सीखना है कि हा कैसे बोलते हैं और हा कैसे बोलते हैं, ठीक है। हाज़ल हदीसी तअजबून। आइन के तलफ़्फ़ुज़ का फिर से ख्याल रखना है क्योंकि आइन जो है इसका मखरज क्लियर है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये हमज़ा बन जाएगा, यानी कि असल में है ये तअजबून, जबकि गलत पढ़ा जाता है तअजबून। बिल्कुल गलत है, वो हमज़ा के साथ हो जाता है ना कि आइन के साथ। तो किसी भी लफ्ज़ को चेंज करने से उसके माने बदल जाते हैं और गुनाह का सबब बन जाता है। वतज़हकून वला तबकून। वतज़हकून, ता बारीकी से पढ़ा जाएगा जबकि साथ ही ज़्वाद है, ज़्वाद पुर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाएगा। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, अगला लफ्ज़ पुर होता है तो पिछला भी पुर पढ़ लेते हैं, यानी कि पढ़ते हैं वतज़। वतज़ नहीं है ये, वतज़। वतज़, ता बारीक, ज़्वाद पुर। हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। वतज़हकून, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान कैसे रखना है कि इसको सही मखरज से निकालना है। वला तबकून, वला में अलिफ मद्दा है, इसको ज़रूर खींच के पढ़ना है आपने, वला नहीं पढ़ना, इसको वला पढ़ना है। और बा हुरूफ़े कलकला में से है। हुरूफ़े कलकला 5 हैं, क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल। ये 5 वो हरूफ हैं
جب کبھی ان پہ ساکن آ جائے گا تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی، تو ہم اس کو پڑھیں گے وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، فَاسْجُدُوا واو مدہ، لِلَّهِ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ زیر کے ساتھ ہے، وَاعْبُدُوا آئین کے تلفظ کا خاص کیا رکھنا ہے. میری اپنے ہی کئی سارے اسٹوڈنٹ ہیں وَاعْبُدُوا کو پڑھتے ہیں وَابُدُوا، یہ بالکل غلط ہے. وَابُدُوا نہیں ہے، وَابُدُوا بھی نہیں ہے، یہ ہے وَاعْبُدُوا. ٹھیک ہے، یہ ہے جناب سجدے کی آیت. تو جب کبھی سجدے کی آیت میں عموماً ذکر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، پیچھے کوئی شکوہ کیا جا رہا ہوتا ہے، کافروں سے کبھی ہوتا ہے، کبھی مومنین سے بھی ہو جاتا ہے. بہرحال عموماً سجدے کی آیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد سجدہ کرنا لازمی ہوتا ہے، واجب ہے. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس تم اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور تم اللہ کی عبادت کرو. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے سجدہ کرنے کا کہ آپ کو صرف سجدے میں جانا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اٹھ کے بیٹھ جائیں، آپ کا سجدہ ہو گیا. لیکن سجدے میں جانے سے پہلے آپ کو نیت کرنا دل میں ضروری ہے. صرف دل میں آپ کا اتنا سوچنا کہ میں قرآن کی تلاوت قرآن کا سجدہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اتنے سی کرنے سے اس کے لیے باقاعدہ نیت کر کے کھڑے ہو کے پھر سجدے میں جانا ایسا نہیں ہے. اگر آپ نماز سے فارغ ہوئے ہیں، سلام پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ نیت کر کے سجدے میں چلے جائیں، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور بس اٹھ کے بیٹھ جائیں، سلام بھی نہیں پھیرتے اس کے بعد، تو آپ کا سجدہ ادا ہو گیا. ابھی میں نے یہ آیت پڑھی ہے، آپ نے سنی ہے، تو آپ پہ بھی سجدہ لازم ہے. اور اگر آپ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں، کل آپ دوبارہ اس سبق کو ریوائز کرتے ہیں صبح کے ٹائم پہ، تو آپ پہ 2 سجدے ہو گئے. اگر آپ دن کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں، جیسے کچھ مجھے سناتے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ، اگر کوئی دوبارہ سناتا ہے تو اس پہ جتنی دفعہ یہ آیت ہم پڑھیں گے اور ہماری نشست بدلتی رہے گی تو ہم پہ سجدہ لازم ہوتا رہے گا. تو یہ ہو گیا آج کا سبق. الحمدللہ سورۃ النجم ہماری ختم ہو چکی ہے. سورہ قمر ہم نے سٹارٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی 27واں پارہ مکمل ہوتے ہی پھر سے ووٹنگ کی جائے گی کہ آیا اب ہم 26واں پارہ سٹارٹ کریں یا ہم پہلا پارہ سٹارٹ کریں. تو پھر اس طریقے سے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو چلتے ہیں ہم اب بورڈ کی طرف. بورڈ میں ہمارے پاس آج کیا ہے سیکھنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سکھانا چاہوں گی حروف مستعلیہ کے بارے میں اور حروف قلقلہ کے بارے میں. آج آپ کو یہ 2 چیزیں سکھائی جائیں گی بورڈ پہ. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے کہ حروف مستعلیہ کیسے لکھا جاتا ہے. یہ ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ ٹوٹل 7 ہیں. کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، طا، غین، ٹھیک ہے، قاف اور زوا. نظر آ رہا ہے صحیح طرح آپ کو؟ یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں. یاد رکھیں، آپ ان کا مجموعہ اگر یاد کر لیں گے، یعنی سب کو ملا کے ایک مجموعہ بنتا ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو آپ کبھی بھی حروف مستعلیہ بھولنے نہیں پائیں گے. میں بھی ابھی تک کبھی کبھی بھول جاتی ہوں، پھر میں ذہن میں ریوائز کرتی ہوں اس مجموعے کو، تو مجھے یاد آ جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر اس طرح یہ مجموعہ آپ یاد کر لیں. خسوہ، زوختن، قز. اسی طرح حروف قلقلہ جو میں نے آج آپ کو بتانے ہیں ان کا بھی مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 7 ہیں اور ان کا مجموعہ ہے خسوہ، زوختن، قز، زوا پہ ساکن. ٹھیک ہے، دیکھ لیا آپ نے، اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے پاس لکھ لیں. اب ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ. حروف قلقلہ 5 ہیں. قلقلہ کا لفظی معنی ہے کھٹکھٹانا یا جھٹکا دینا. 5 ایسے حروف قرآن مجید میں ہیں جن کے اوپر جھٹکا پیدا ہوتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. شرط یہ ہے کہ ان حروف کے اوپر
ساکن آنا چاہیے. اس کو ساکن کہتے ہیں. ساکن اس طریقے سے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے. اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی. یہ شرط ہے. اگر آپ کے پاس حروف کلکلان پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے تو وہ جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھے جائیں گے. جھٹکے کے ساتھ تب پڑھے جائیں گے جب ان حروف کے اوپر ساکن آ جائے گا. کیسے؟ جیسے کہ حمزہ زبر قاف ساکن اق. ٹھیک ہے. جیسے کہ حمزہ زبر با ساکن اب. ٹھیک ہے. حمزہ زبر با ساکن اب یا حمزہ زبر جیم ساکن اج. ٹھیک ہے. یہ جیم کلیئر کر دیتے ہیں. یہ اج. یا جیسے کہ حق حق اس طرح جھٹکا ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں حروف قلقلہ کا مجموعہ. حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے قطب قطب جدن. اگر یہ بھی آپ یاد کر لیں گے تو آپ کبھی زندگی میں بھی حروف قلقلہ بھولنے نہیں پائیں گے. آج کی کلاس کے لیے اتنا کافی ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.